الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کا ذکر. فائدہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کی کیا حیتیں وارد ہوئی ہیں. اس باب میں 3 احادیث روایت فرمائی ہیں. حدیث نمبر 1، حضرت قیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹ مارے بیٹھے دیکھا کہ میں رعب کی وجہ سے کانپنے لگی. فائدہ قرفصا کی تصویر میں علماء نے اختلاف کیا ہے. مشہور قول یہ ہے کہ دونوں رانیں کھڑی کر کے دونوں ہاتھوں سے ان کا احاطہ کر کے اور سرین پر بیٹھے، اسی کو گوٹ مار کر بیٹھنا بھی کہتے ہیں. رعب کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ یہ حالت فکر و رنج کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کسی معمولی بات سے ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے ان کو یہ خوف ہوا کہ مبادا امت پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا فکر زیادہ رہتا تھا. یہ بظاہر وہی حدیث ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے 12ویں نمبر پر تھوڑی سی گزر چکی ہے. وہاں بھی اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا. اس حدیث میں کچھ حصہ اور بھی ہے جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کر دیا ہے. وہ یہ کہ قیلہ رضی اللہ عنہ کی یہ دہشت کی حالت دیکھ کر حاضرین مجلس سے ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسکینہ تو خوفزدہ ہو گئی. قیلہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ بھی نہیں فرمائی. زبان مبارک سے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ اے مسکینہ سکون اختیار کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جس قدر خوف و دہشت مجھ پر تھی ساری جاتی رہی. بعض روایات میں یہ قصہ کسی مرد کے متعلق مذکور ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بیان میں گزر چکا ہے. حدیث نمبر 2، عباد کے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا. اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے ہوئے تھے. فائدہ مسلم شریف کی روایت میں اس طرح لیٹنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے. علماء نے دونوں کے درمیان میں مختلف طریقوں سے جمع فرمایا ہے. واضح توجہ یہ ہے کہ اس طرح لیٹنے کی 2 صورتیں ہیں جو دونوں حدیثوں کا علیحدہ مصداق ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ دونوں پاؤں پھیلا کر ایک قدم دوسرے قدم پر رکھ لے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، اور یہ صورت اس حدیث کا مصداق ہے جو شمائل میں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ قدم کو دوسرے پاؤں کا گھٹنا کھڑا کر کے اس پر رکھے. یہ مسلم شریف کی روایت کا مصداق ہے. اس صورت میں ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں عام طور سے لنگی باندھنے کا دستور تھا. لنگی باندھ کر اس طرح لیٹنے سے سطر کھل جانے کا احتمال قوی ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس جگہ یہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ اس حدیث کو حیت نشست سے کوئی خاص تعلق نہیں. علماء نے اس کی مختلف وجوہ بتلائی ہیں. سہل یعنی آسان یہ ہے کہ باب میں بیٹھنے سے مراد عام لیا جائے بیٹھنے اور لیٹنے کو. اگرچہ لیٹنے کی بعض روایات سونے کے بیان میں آئیں گی، یہ بھی ممکن ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جب اس قسم کا لیٹنا باوجود یہ کہ روایت میں اس کی مانعت آئی ہے مسجد میں اگر جائز ہے تو بیٹھنا ہر قسم سے جائز ہوا. حدیث نمبر 3،
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو گوٹ مار کر تشریف رکھتے تھے۔ فائدہ: گوٹ مار کر بیٹھنا یہ کہلاتا ہے کہ دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سرین کے بل بیٹھے اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ کر لے۔ بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا، لنگی، عمامہ وغیرہ اس طرح لپیٹا جاتا ہے کہ کمر اور پنڈلیوں پر لپٹ جائے۔ یہ حیت تواضع اور مسکنت کی نشست ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر ایسے ہی تشریف رکھتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی۔ لیکن یہ مقصود نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی تشریف فرما ہوتے تھے، اس لیے اب ابو داؤد کی اس روایت سے کچھ خلاف نہیں رہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد شریف میں 4 زانوں تشریف رکھتے تھے۔ ایسے ہی اور ان مختلف احادیث سے بھی خلاف نہیں رہا جو اس بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اس طرح بیٹھنے میں علاوہ تواضع اور انکساری کے راحت بھی ہے، اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ گوٹ مار کر بیٹھنا عرب کی دیواریں ہیں، یعنی جنگل میں چونکہ دیواریں نہیں ہوتی جس سے سہارا ہو سکے، اس لیے یہ قائم مقام دیوار کے ہی بسا اوقات بجائے ہاتھوں کے کپڑا لپیٹ لیا جاتا ہے، جو مزید راحت کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت، اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔